कैबिनेट के मेंबर ने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए हैं पीटीआई के अपनी ही कैंडिडेट के ऊपर। इख्तिलाफ राय ना हो तो फिर तो जमहूरियत है ही नहीं। क्या अभी वो इंस्पायरेशन बाकी है जब आपके अपने कारकुनान, आपके अपने इलाके के लोग या आपको अपने सूबे के लोग देखते हैं? इंस्पायरेशन अभी भी आप हैं? और फिर देखें, पॉलिटिक्स जो है ये एक लाइन में कभी भी नहीं चलती। देखें, एहसास प्रोग्राम जिस पे हमने इन रेडो वालों को, इन निचले तबके को प्राइम मिनिस्टर साहब ने एहसास प्रोग्राम की तो बात ही आप ना करें। उसमें जिन लोगों को पैसे मिल रहे हैं वो तो आपसे मुझे से बेहतर आप जानते हैं। पहले डॉलर को कंट्रोल करें, इन्फ्लेशन हो गया, जितने भी मईशत के इंडिकेटर्स हैं उनको हम बेहतर करें। एक आम बंदे के तौर पे अगर मैं आपसे सवाल करूं तो सवाल सिर्फ मेरा ये होगा कि जब मैं मार्केट में निकलता हूं तो मैंने टमाटर लेने होते हैं, मैंने आम सब्जी लेनी होती है, मैंने पेट्रोल डालना होता है, मैंने आम अशिया खुर्दनोश लेनी होती हैं। मैं ना तो जीडीपी चेक करूंगा, ना मैं डॉलर्स का रेट चेक करूंगा, ना मैं स्टॉक एक्सचेंज को चेक। आप जज नहीं कर पा रहे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मैं 90 दिन में करप्शन खत्म करके दूंगा। आप मुझे एक स्कैंडल बता दे गवर्नमेंट के लेवल पर, अगर आया भी है शुगर स्कैंडल, अगर आया भी, उसके बाद अगर आया भी बताता हूं मैं, अगर आया भी प्राइम मिनिस्टर ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान अफेयर्स के साथ मैं हूं उबैद यूसुफ खान। सेनेट इलेक्शन करीब आ रहा है और जब जब ये बातें होती रहेंगी उसके साथ ही अपोजिशन की भी कुछ बातें आप उसको कह सकते हैं कि वो सही कह रहे हैं। जो वीडियो मंजर आम पे, उसके बाद पीटीआई वालों की जो इल्जामात थे या उन्होंने जो इसके जवाबात दिए हैं, साथ ही फैसल वाडा की जो सेनेट टिकट पे तहफ़्फ़ुज़ात पीटीआई के अपने वर्कर्स ने दिए, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में MNA शाहिद खटक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहिद खटक साहब, सबसे पहले तो बताइएगा, ये जो पीटीआई के अंदर वर्कर्स और जो अपने कैबिनेट के मेंबर ने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए हैं पीटीआई के अपनी ही कैंडिडेट के ऊपर, ये ज़रा तफसील से बयान कीजिए, क्या माजरा है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले उबैद आपका शुक्रिया जी। देखिए उबैद, तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है, ठीक। उसमें तमाम जितने भी कैबिनेट मेंबर्स हैं, MNAs, MPAs, हमारे वर्कर्स जितने भी हैं, हमारे लीडर जो हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, वो बहुत जमहूरी माइंड इंसान है, ठीक। तो वो तमाम लोगों की राय को ऑनर करते हैं। अगर इख्तिलाफ राय ना हो तो फिर तो जमहूरियत है ही नहीं। तो ये जमहूरियत का हुस्न है कि कोई किसी के ऊपर इतराज़ भी कर सकता है, लेकिन जब एक दफ़ा लीडर प्राइम मिनिस्टर साहब डिसाइड कर लें, उसके बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह सब एक पेज के ऊपर होते हैं। तो ये जो डिसीजन था प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद इसको डिसाइड किया, तो उसके बाद पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। तो जमहूरी पार्टी में तो होना ये चाहिए कि अगर पार्टी जो बाकाया लीडरशिप है वो अगर तहफ़्फ़ुज़ात पेश करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी उस पर नज़रसानी कर लेनी चाहिए थी। हमारा जो गिला था नवाज शरीफ से वो यही था कि वहाँ पे बादशाहत थी, ठीक, वो फैसला करते सब जी तस्लीम कर लेते, लेकिन इधर जो है खान ने फैसला किया, सबके सामने रखा, सब ने डिबेट की और डिबेट के बाद जो है तमाम ने मिलकर डिसाइड किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो डिसीजन किए हैं सब उसको ऑनर करेंगे। इस वक्त कोई भी तहफ़्फ़ुज़ात, किसी के दिल में कोई भी वो नहीं है कि इस टिकट पे उनको कोई भी एतराज़ात नहीं है। पॉलिटिकल कंपटीशन तो हेल्थी तहरीक इंसाफ में हमेशा चलता रहता है, तो ये पॉलिटिकल कंपटीशन तब खत्म होगा जब कैंडिडेट फाइनल हो जाए और जो नॉमिनेशन पेपर है उसकी क्लोजिंग हो जाए। फैसल वाडा की तो बात मान लेते हैं, इस वक्त एक और कैंडिडेट भी है, नजीबुल्लाह खटक को सेनेट का टिकट मिला था, लेकिन उसकी जगह फिर जो है उसकी जगह लियाकत तरकई साहब को वो टिकट दिया गया। ये कैसे हुआ? पहले क्यों उसको टिकट दिया गया खटक साहब को और दोबारा फिर जो तरकई साहब को टिकट मिला, किसके कहने पे मिला है? इस पे काफी इतराज़ात आ रही हैं। असल में हम चाहते हैं, जो पार्टी का नैरेटिव है या प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम ओपन बैलेटिंग इसीलिए चाहते हैं कि नजीबुल्लाह खटक जैसे आम लोग पार्टी की ग्रास रूट के वर्कर ऊपर आए। अगर अपोजिशन वाले जितनी भी जमाती थी वो सब भाग रही थी इस चीज़ में, हालांकि हमें फ़ायदा है अभी भी, क्योंकि हम हुक्मरान जमात है और हमेशा हुक्मरान जमात को एज हासिल होती है। आप किसी भी पार्टी की MPS को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी भी तरीके से, फंड्स के मुख्तलिफ लालच दे के। तो अगर हम उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं अपोजिशन पार्टीज को, तो उनको मान लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे शाहिद खटक साहब आपको मैं रोकूंगा। हम कल बात करते हैं हमारे पिछले प्रोग्राम में, अली जौहर साहब से मैंने यही बात पूछी कि इस वक्त क्या माजरा ये टिकट के बिकने का, कौन कितने में और किस तरीके से बिका है, तो उन्होंने क्या कहा, लेट से वालों कल कर देते हैं, नॉर्मल पब्लिक को शायद इसकी समझ नहीं आएगी। आपके कहने का मकसद ये कि इस वक्त पीटीआई के जो MNAs है वो बागी हो रहे हैं और वो जाना चाहते हैं, लेकिन पैसों की वजह से उसको कंट्रोल किया जा रहा है, पैसों के थ्रू, जो कि आप लोग खरीदना चाहते हैं, PA मिलेनियम पीपल्स पार्टी, जो कि पिछले अदवार में भी ऐसा हुआ। तो ये तो खरीदो फिरो दोनों तरफ से हो रही। आप लोग पीटीआई के MNAs को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने उल्टा उसको अपनी तरफ खींच दिया। इस तरह की कोई बात हो रही, डील इस तरह की कोई हो रही है? नहीं, देखें ऑपोजिशन के पास देखें इस वक्त
حکومت جو ہے وہ پنجاب اور کے پی کے میں چاہے سلیکٹڈ کی ہے لیکن پی ٹی آئی کی ہے، اور مرکز میں بھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے ملک میں پاکستانی تاریخ کی بدترین قسم کی کرپشن بھی ہو رہی ہے، تو یہ اسی چیز کا ہی نتیجہ ہے کہ آج بوریوں کے منہ تو انہوں نے کھولے 25 اور 50 کی گرانٹ کا یہ اعلان کر رہے ہیں، دیگر مراد کا یہ اعلان کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی پیسہ دے رہے ہیں۔ چند لوگ آپ کو پتہ ہے کوئی 2-4 لوگ نون کے بھی آخر ضمیر فروش بھی ہوتے ہیں، کچھ لوٹے آپ نے پنجاب میں دیکھا ہماری پارٹی سے بھی 2-4 بنے ہوئے ہیں، تو یہ خرید و فروخت کا سلسلہ تو انہی نے کھولا۔ جی، تو آپ نے سنا کہ علی جوہر صاحب جو تھے انہوں نے یہی بات کی کہ کچھ لوٹے پی ایم ایل این میں بھی ہیں اور کچھ لوٹے یا ضمیر فروش بندے پاکستان تحریک انصاف میں بھی ہیں، تو انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ ہمارے پارٹی کے کچھ لوگ شاید ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو اس طرح کیا واقعی ایسا ہے؟ اصل میں اس کا واحد حل یہی ہے کہ اوپن بلیٹنگ جب تک نہ شو آف ہینڈ کے ذریعے جب تک ہم الیکشن نہیں کرائیں گے، یہ گلہ تحریک انصاف کو بھی رہے گا، مسلم لیگ نون کو بھی رہے گا، پیپل پارٹی کو بھی رہے گا۔ اگر لاسٹ ٹائم جب سینٹ چیئرمین کے خلاف جب عدم اعتماد کی تحریک آئی، اگر یہ اس ٹائم، حالانکہ ہم نے لاسٹ ٹائم اس ٹائم ہماری فیڈرل گورنمنٹ نہیں تھی، خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت تھی، تو بھی عمران خان صاحب نے یہی تجویز دی تھی کہ جب تک آپ اوپن نہیں کریں گے تب تک پتہ نہیں چلے گا۔ اگر ہم گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ اوپن ہو جائے تو اپوزیشن کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ سینٹ سے خرید و فروخت کا جو یہ چیزیں ہیں یہ ختم ہو جائے، اوپن ہو، صاف ہو، شفاف ہو، سب کو اعتماد ہو اس الیکشن کے اوپر، جو بھی سینیٹر منتخب ہوں وہ پارٹی کے ہوں، پارٹی کے وفادار رہیں۔ اگر جب تک وفاداریاں تبدیل ہوتے رہیں گی اور یہ خفیہ ووٹنگ رہے گی تو یہ گلہ سب کو رہے گا۔ تو آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو شاید بک سکتے ہیں؟ تو ابھی لاسٹ ٹائم دیکھیں جی، ہم تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس نے پریزیڈنٹ سیٹ کیا، اپنی ہی پارٹی کے 15 ایم پی ایس کو اس لیے نکال دیا لاسٹ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ میں، حالانکہ وہاں پہ ہماری گورنمنٹ بہت کمزور تھی، لیکن عمران خان صاحب نے بہت بڑا اور دلیرانہ فیصلہ لیا۔ اگر یہ فیصلے ماضی میں اس کی بنیاد کوئی رکھتا تو شاید یہ نہ ہوتا، لیکن اس کی بنیاد بھی تحریک انصاف نے رکھی، کیونکہ عمران خان صاحب کی یہی خواہش ہے کہ جتنے بھی صاف شفاف لوگ ہیں پالیٹکس میں، جو بکتے نہیں ہیں، جو پارٹی کے وفادار ہوتے ہیں، وہی پارٹی کے ساتھ رہیں اور ان کو آگے آنے کا موقع بھی ملے۔ ٹھیک شاہد خٹک صاحب سے ہم نے سینٹ کے بارے میں پوچھا اور سینٹ کے جتنے بھی مسائل، تو انہیں بالکل یہ بات تو ہے کہ اگر اوپن بیلٹ سسٹم آ جائے تو پتہ لگ جائے گا کہ کون کیسے اور کس طریقے سے بک رہا ہے۔ یہ ایک الگ سائڈ تھا۔ اب دوسری سائڈ پہ آتے ہیں، پی ٹی آئی گورنمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بہت سے خواب دکھائے گئے اس پاکستانی عوام کو، اور اب یہ پاکستانی عوام کنفیوز ہیں کہ ہم وہی پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہمیں خواب دکھا رہی تھی کیا وہ ابھی ایگزسٹ کر رہی ہے یا نہیں۔ شاہد خٹک صاحب ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہیں، آئی ایس ایف کے صدر رہیں خیبر پختونخوا سے، اور ایک موٹیویشن کی طرح ایک انسپائریشن تھے وہ وہاں کے نوجوانوں کے لیے، وہ بھی آبویسلی اگر ان کو وہاں کے لوگ دیکھتے ہیں تو انسپائریشن کی طرح دیکھتے ہیں۔ کیا ابھی وہ انسپائریشن باقی ہیں جب آپ کے اپنے کارکنان، آپ کے اپنے علاقے کے لوگ یا آپ کو اپنے صوبے کے لوگ دیکھتے ہیں، انسپائریشن ابھی بھی آپ ہیں؟ عبید دیکھیں، پالیٹکس جو ہے یہ ایک لائن میں کبھی بھی نہیں چلتی، ٹھیک، اس میں اتار چڑھاؤ، کبھی آپ اوپر چلے جاتے ہیں، کبھی آپ نیچے آتے ہیں، لیکن مین چیز پرنسپل ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اپنے اصولوں کے اوپر رہیں، اپنے اصولوں کو فالو کریں۔ پرائم منسٹر صاحب نے ڈے فرسٹ سے کہا تھا، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نالیاں گلیاں یہ بنا کے دیں گے، ہمارا نعرہ تھا کہ ہم آپ کو ایک نظام بنا کے دیں گے، نیا پاکستان بنا کے دیں گے۔ نیا پاکستان کیسے؟ کہ ہم ان چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں سے اس ملک کا صفایا کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آج بھی اپنے اس نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ باقی کچھ ایشوز ضرور ہیں۔ شاہد خٹک صاحب ادھر ہی میں آپ کو روکنا چاہوں گا، آپ بھول جائیں میں ایک اینکر ہوں، میں ایک عام بندہ ہوں، ایک مزدور، ایک ریڑھی والا ہوں، یہاں پہ عبید نہیں بیٹھا ہوا، یہاں پہ ایک مزدور بیٹھا ہوا ہے، اور ابھی میں آپ سے، آپ رہنمائی ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایک پبلک کو، پاکستان کی عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ینگسٹ ایم این اے مانے جاتے ہیں، میں ایک ریڑھی والا ہوں، مجھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ میں تو کچھ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، کچھ خواب دیکھے تھے میں آپ سے اگر سوال کروں کہ مجھے کیا ریلیف ملی ہے؟ آپ دیکھیں، احساس پروگرام جس میں ہم نے ان ریڑوں والوں کو، ان نچلے طبقے کو پرائم منسٹر صاحب نے احساس پروگرام کی تو بات ہی آپ نہ کریں، اس میں جن لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں وہ تو آپ سے، مجھے سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ دیکھیں جی، ان کو ہم نے نکالا، ٹھیک، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو ڈیٹا تھا 45-50 ہزار جو لوگ تھے ان کو ہم نے ریموو کیا پوری سسٹم سے۔ ابھی دیکھیں
एकदम से हालात नहीं चेंज हो सकते। ठीक। अगर आप ये कहें कि जी मैं एक रेडी वाला हूँ, मैं चापड़ी में बैठ के टाफिया और छोटी चीजें बेच रहा हूँ, मैं एकदम से जी अमीर हो जाऊँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस वक्त मुझे कंप्लीट करने दे, मुझे कंप्लीट करने दे, क्योंकि आपने उन लोगों की बात की जिनको मैं खुद रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं खुद एक मिडिल क्लास लोअर क्लास का, मैं खुद को उनका नुमाइंदा तस्वर करता हूँ। मैं जब भी मुझे मौका मिले प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने, तो यही हम उनके सामने गुजारिशात रखते हैं कि किस तरह हम आम और गरीब तबके को कैसे हम रिलीफ पहुंचाएं। तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं, एक शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म यही है कि हम पहले डॉलर को कंट्रोल करें, इन्फ्लेशन हो गया, जितने भी मईशत के इंडिकेटर्स हैं उनको हम बेहतर करें। शॉर्ट टर्म रिलीफ यही है कि हम एहसास प्रोग्राम के नीचे उन लोगों को भूख से बचाएं। ठीक। हम ये नहीं कहेंगे जी 5-10 हज़ार रुपए देने से उनकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन कम से कम उनको 2 वक्त का खाना जो है वो मैसर आ सकता है। हमने आप देखिए कोरोना में तकरीबन करक में, अगर आप करक की स्पेसिफिक बात करें, हमने 50,000 खानदानों को करक में ओब्लाइज किया। जितने भी 15-20 हज़ार रुपए थे फेडरल गवर्नमेंट ने लोगों को दिए। तो अभी टाइम है हमारे पास, इंशाल्लाह चीजें मजीद बेहतर होंगी वक्त के साथ। शाहिद खटक साहब, मैं इस वक्त करक की बात नहीं करूंगा, मैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान की बात करूंगा। और चूंकि मैं इस वक्त, जो मैंने स्टार्ट में बात की कि मैं अगर एक आम मजदूर, एक आम दिहाड़ीदार मजदूर, एक आम बंदे के तौर पे अगर मैं आपसे सवाल करूं, तो सवाल सिर्फ मेरा ये होगा कि जब मैं मार्केट में निकलता हूं तो मैंने टमाटर लेने होते हैं, मैंने आम सब्जी लेनी होती है, मैंने पेट्रोल डालना होता है, मैंने आम अशाया खुर्दनोश लेनी होती हैं। मैं ना तो जीडीपी चेक करूंगा, ना मैं डॉलर्स का रेट चेक करूंगा, ना मैं स्टॉक एक्सचेंज को चेक करूंगा। एक आम बंदे का उनके साथ लेना देना नहीं है, वो मेरे जैसा या कोई जो एक टैलेंटेड होता है, एक नॉर्मल बंदे का। मैं सिर्फ एक सवाल सोशल मीडिया पे नहीं, मैं आपसे, मुझे कंप्लीट करने दे। जी श्योर। आपने कहा कि जी डॉलर का से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेने देना इन अ सेंस कि वो बंदा क्या जाने डॉलर हमने क्या, उनको उस बंदे को तो हमने रिलीफ चाहिए, एजुकेट करना है उनको। हमारा मकसद यही है पार्टी के नुमाइंदे कि हम पब्लिक को एजुकेट करें। आप देखिए, अगर आप घी की बात करेंगे, आपको पता है इंटरनेशनल प्राइसेस है, बाहर दुनिया में घी महंगा होगा पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री को प्रेफर किया ही नहीं गया। फर्स्ट टाइम फैसलाबाद की इंडस्ट्री को तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उठाया। तो हमारी प्रायोरिटी यही है कि हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को डेवलप करें, लोगों को रोजगार मुहैया। टाइम लगेगा, क्योंकि अगर अभी उबैद, अगर एक नया घर बनाना हो वो इंतहाई आसान होता है कि आप डिजाइन कर लें, आप कमरे किधर बनाने हैं, आपने बरंडा किधर बनाना है, fair enough। लेकिन अगर आपको मैं एक खराब घर दे दूं इसको ठीक करें, तो वो उसमें काम करना बहुत मुश्किल होता है। जितनी भी फेयर एनफ, जितनी भी इस वक्त व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर उनमें मतलब एजुकेटेड तबके की बात कर रहा हूं, वो इस बात को बेहतर समझेंगे। मेरा सवाल असल में पहले सवाल के साथ इसको लिंक करता हूं कि जो पहले पीटीआई के जो वो बातें किया करते थे, या वो खाम ख्याली थी, 90 दिन में ये रिकॉर्ड करना, 1 साल में ये करना, 2 साल में ये करना, 3 साल में, मैं असल में उस तबके की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। क्या वो ख्वाब गलत थे, या वो जो आप लोगों ने कैलकुलेशन की थी वो गलत थी? आप जज नहीं कर पा रहे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मैं 90 दिन में करप्शन खत्म करके दूंगा। आप मुझे एक स्कैंडल बता दे गवर्नमेंट के लेवल पर, अगर आया भी है शुगर स्कैंडल, अगर आया भी, उसके बाद अगर आया भी, बताता हूं मैं, अगर आया भी, प्राइम मिनिस्टर ने अभी नहीं, अब मुझे बताएं, आपने तो करने दे, कंप्लीट करने दे। चलें, आप बोलें। अगर शुगर का स्कैंडल आया, ठीक, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, कमीशन का क्या हुआ, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में क्या हुआ, अदालत में स्टे हो गया। अभी अगर एक अदालत में एक केस है तो आया ना, आप उसके ऊपर बात कर सकते ना मैं कर सकते, ठीक है। जो स्कैंडल आया हमने खुद इनिशिएट किया, ठीक। तो और रही बात वो इतना बड़ा, आप देखिए जी, अगर आप जहांगीर तरीन साहब की तरफ आपका कोई इशारा है, तो आप देखिए कि 40-45 करोड़ रुपए से ना ये इस मुल्क का बेड़ा गर्क होना था ना, बावजूद इसके कि वो अमाउंट बहुत कम थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर, ये गलत बात है कि 40-45 करोड़ से, सुन तो ले आप जी, आप देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्शन लिया। आपको पता है कि तरीन साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब कितने करीबी दोस्त थे, नो डाउट। उसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर ने टॉलरेट नहीं किया। ये नहीं देखा कि शायद खटक इन्वॉल्व है या उबैद यूसुफ इसमें इन्वॉल्व है। तो मैं यही आपको समझाने की कोशिश करूं कि यही वो वादे थे जो हमने आवाम से किए। बाकी रही बात, बहुत सी चीजों में हमने बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि जी अब मैं अभी सब कुछ ठीक भी हो जाए ना, ख्वाहिशात वक्त के साथ चेंज होती रहती है, विशेष जो है ये हमेशा रहती है। तो ये टाइमली अगर हम उस लेवल की एक्सपेक्टेशन पूरा भी कर लें, पब्लिक की डिमांड और आएगी, तो ख्वाहिशात पे पाबंदी भी नहीं हो सकती।
میں صرف سوال کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، اس سوال کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. کہنے کا مقصد صرف میرا وہ تھا کہ جو شاید خٹک صاحب نے بات کیا، پرائم منسٹر صاحب بات کرتے ہیں، میں 100% اس سے ایگری کرتا ہوں. چینج ایک دن میں نہیں آتی. یہ جو 25-30 سال کا ایک ملبہ ہوتا ہے وہ 5 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں نہیں ہوتا. لیکن خان صاحب یا پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جو وعدے کیے تھے، میرے خیال میں کیلکولیشنز غلط کی گئی تھی کہ ایک چیز جو آپ کے 20-25 سال سے ہوتی ہے، آپ اس کو 90 دن سال میں نہیں کر سکتے. یا تو کیلکولیشنز غلط ہیں یا پھر اس پہ پورا نہیں اتر پا رہا ہے. میرا سوال صرف یہ تھا کہ آپ کے جو ویورز ہیں یا پوری پی ٹی آئی کی جو ویورشپ ہے، ان کو سمجھانا بھی تو آپ لوگوں کا کام ہے کہ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں ٹائم لگے گا، ابھی انتظار کریں. اب دیکھیے جی، میں آپ کو آپ کے سوال میں آپ کو جواب دیتا ہوں. جی ایک سٹنگ پرائم منسٹر ٹھیک حقان عباسی سٹیٹمنٹ دیتا ہے اپنے گورنمنٹ ٹینیور کے آخری 2-3 مہینوں میں ٹھیک کہ ہمارے بعد جو بھی آئے گا یہ حکومت چلائے، یہ ملک چلانے کے قابل نہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ پریویس گورنمنٹ کے سٹنگ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں. آپ مفتاح اسماعیل کے سٹیٹمنٹ نکال کے دیکھ لیں سینٹ میں ٹھیک کہ وہ خود کیا فرما رہے ہیں، اور وہ آخری ایام تھے ان کی حکومت کے. تو کچھ چیزیں ہمیں وراثت میں ملی. انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے مصنوعی طریقے سے ڈالر کو کنٹرول رکھا، 5-6 ارب ڈالر اس میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی. وہ ٹیکنیکل چیزیں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن ان تمام چیزوں کو ایک طرف آپ کا ملک جو تھا وہ دوالیا ڈیفالٹ کرنے جا رہا تھا. ایک پرائم منسٹر نے اپنے ویژن کے مطابق میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی کہ اللہ تعالیٰ انسان کی نیت پہ فیصلے کرتا ہے. عمران خان شاید ہم خود نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اتنے مشکل حالات سے وہ اتنے آسانی سے اس ملک کو نکال لے گا. الحمدللہ بہت سی چیزیں جو ہیں اس ملک میں وہ بہت بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ اس کا ثمرات جو ہیں وہ نو ڈاؤٹ. شاید خٹک صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کروں گے. اس وقت بہت سی چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. ہماری جو انڈسٹریز ہیں دوبارہ بحال ہو رہی ہیں. فیصل آباد کی اگر ہم بات کریں، اگر ہم سیال کوٹ کی بات کریں، نو ڈاؤٹ اس کا کریڈٹ خان کو جاتا ہے، پرائم منسٹر عمران خان کو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت سی چیزیں ابھی $200 ملین کا جو انہوں نے قرضہ واپس کیا، ریکارڈ ہے ایک اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے کہ پاکستان ان چیزوں کو واپس کرے، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے، خوشائن بات ہے. ہم ان چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں جو کہ پہلے ہمیں نہیں نظر آئی تھی، جو اویئرنیس اس گورنمنٹ نے، اس پولیٹیکل پارٹی نے کریٹ کی ہے پاکستان میں، نو ڈاؤٹ اس کا کریڈٹ پرائم منسٹر عمران خان کو جاتا ہے. اور شاید خٹک صاحب اس جیسے بہت سے ایم این ایز جو یا پولیٹیکل ورکرز جو کہ بڑے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایوریج طبقے سے ہو کے اوپر آئے ہیں، تو یہ بھی کریڈٹ ان کو جاتا ہے. ہم پی ڈی ایم یا پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی ان کی بات نہیں کریں گے. ان کی ادوار میں ان کی پولیٹیکل پارٹی کا جو سیٹ اپ ہے، وہاں پہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے، ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں، اس کو تو ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں. آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ پی ٹی آئی میں ایک موٹیویشن، جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا، لوگ آپ سے انسپائر ہوتے ہیں، آپ سے موٹیویٹ ہوتے ہیں، آپ خود بھی ان کے لیے ہیں. آپ جس طرح سوچ کے آئے تھے پی ٹی آئی میں، سوال کرنے دیتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب؟ ایم این اے سوال کر پاتے ہیں؟ آپ دیکھیں جی، جو ہی ہمارے پارلیمانی اجلاس ختم ہوتا ہے، اکثر آپ میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں 5 منٹ بعد جو ہے تمام ایم این ایز کی باتیں میڈیا کی زینت بنی ہوتی ہے. بے شک آپ خود ہی سوچ لیں، اگر میڈیا رپورٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ہمیں بولنے دیتے ہیں، وہ ہم سے مشورہ لیتے ہیں، بہت سی چیزوں کے اوپر وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمیں تمام چیزوں میں وہ آن بورڈ لیتے ہیں، تمام ایم این ایز کو، تمام پارلیمنٹ کو، تمام جتنے بھی کی اسٹیک ہولڈر ہیں ہمارے پارٹی کے. تو یہ کہنا کہ جی وہ بات نہیں سنتے، اکثر ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر بجائے اس کے ایسا کوئی فیصلہ کرے جس سے پارٹی کو، ملک کو فائدہ پہنچے. جب بھی ہم نے کوئی اچھا مشورہ دیا انہوں نے آنر کیا ہے. ویسے ہمارے میڈیا کے کچھ بندے ہیں، وہ اکثر جب میٹنگز وغیرہ میں جاتے ہیں، ان کے کہنے کے مطابق کہ سوائے کچھ ہی منسٹرز اور ایم این ایز جو ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور ایم این اے کی جرت نہیں ہوتی پرائم منسٹر صاحب سے سوال کرنے کی. ہمیں موقع نہیں ملتا کیونکہ اتنے زیادہ ایم این ایز لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا لیڈر ہے، پرائم منسٹر ہے. ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ان سے بات کروں. لیٹ سے شاید خٹک صاحب کو ایک مسئلہ ہے اپنے علاقے کے حوالے سے، اپنے حلقے کے حوالے سے، شاید خٹک صاحب کر پائیں گے سوال؟ میں کرتا ہوں ان سے، میں کرتا ہوں اکثر. لیکن اب دیکھیے جی، 2 چیزیں ہیں. پرائم منسٹر کا کوئی کام نہیں ہے میرے حلقے کے ساتھ. میں نے ایک نمائندے کی خود کی پریورٹیز ہوتی ہے، وہ خود اس کے لیے اسٹرگل کرتا ہے. پرائم منسٹر کا کام نہیں ہے کہ وہ ایک حلقے کو ابھی جا کے ان کے مسائل حل کرے. پرائم منسٹر نے ایز اے ہول وہ ڈیسیجن لینے ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھنا ہے جس سے پورے ملک کو فائدہ، لیٹ می کمپلیٹ، جن کو سب لوگوں کو اس کا فائدہ ہو. ابھی رہی بات میری حلقے کی، تو بحیثیت نمائندہ مجھے اکثر چیزوں میں پرائم منسٹر کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جب ان کی ضرورت پڑتی ہے
تو جب اب میں آپ کو ڈاکومنٹس شیئر کر لوں گا, وہ کال بھی کرتے ہیں, کنسرن منسٹر کو انسٹرکٹ کرتے ہیں, ان کو ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے ایم این ایز نے میرے ساتھ ڈسکس کی ہیں, کائنڈلی اس کا کوئی سولوشن نکالے. میں آپ کو بہت سی چیزیں ایگزامپل دے سکتا ہوں, میرے ساتھ ڈاکومنٹس پڑھی ہیں, ان کے شاہد خٹک صاحب منٹس پڑھی ہوئے ہیں. شاہد خٹک صاحب میری ٹیم نے جو ریسرچ کی ہوئی اس وقت جو میرے سامنے پڑھی ہے, آپ کا شمار اس وقت اگر آپ کو کسی فریم میں رکھا جائے تو کراچی کا وہ منسٹر, اسلام آباد کا کوئی بندہ, پشاور کا کوئی بندہ جو لیڈ کر رہا ہو اس سٹی کو, یا لاہور کے کسی بندہ جو اس سٹی کو لیڈ کر رہا ہو, اس سے کم نہیں ہے. وجہ ہے کہ آپ کے پاس جو حلقہ ہے, آپ کے پاس جو سٹی ہے, اس کی اتنی ریسورسز اور اتنی ورتھ ہے کہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. کیا وہ مقام آپ نے اپنے پارٹی اور وہاں پہ آپ نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے؟ آپ کے حلقے کی جو ریسورسز ہیں, باقی چیزیں. ہماری خوش قسمت یہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب 2002 میں کرک سے الیکشن لڑے. بے شک. ٹھیک ہے, تحریک انصاف پہلی, بلکہ کرک وہ ضلع ہے جس نے پہلی سیٹ تحریک انصاف کو 2002 میں بے شک. پھر 2013 کے الیکشن میں تحریک انصاف کو مینڈیٹ ملا, پھر 2018 کے الیکشن میں مینڈیٹ ملا. تو ایسا نہیں ہے کہ پارٹی یا لیڈرشپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس ڈسٹرکٹ کی کیا امپورٹنس ہے, لیکن یہ کہنا کہ جی کرک سب کچھ دے رہا ہے, یہ بھی غلط ہے. کرک سب کچھ نہیں, آپ کا جو اشارہ ہے, دیکھیں کرک از ون آف دی لیڈنگ, ضرور, کیونکہ اللہ نے ہمیں وسائل دیے ہیں. جی جی, یہ وسائل ہمارے ملک کے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی اگر ثوابی والی یہ کہنا شروع کر دے کہ ہم پورے آدھے سے زیادہ پاکستان کو بجلی دے رہے ہیں, یا ہری پور والے کہہ دیں, مطلب ان تمام چیزوں کو ملا کے ہی یہ ملک بنا ہے. اگر یہ بات کہنا کہ جی ابھی آپ کراچی جو ہے وہ آپ کا ہب ہے, پوری تجارت وہاں پہ, پوری انڈسٹری آپ کی فیصلہ آباد میں ہے. اگر آپ آئل اینڈ گیس سیکٹر کی بات کریں, سندھ میں سانگڑ جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں وہ ہم سے زیادہ ان کی پروڈکشن ہے. تو اس بنیاد کے اوپر کی جی ہم وسائل دے رہے ہیں. وسائل ابھی آپ کو خود دیکھ سکتے ہیں, بنو ہمارا نیبر ہے, بنو میں سبزیاں زیادہ ہوتی ہیں, تو ابھی سبزیاں دینا بند کر دیں. کوہاٹ میں امرود ہے, وہ امرود دینا بند کر دیں. تو یہ تمام اللہ کی نعمت ہے, ہمیں ان کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہم وسائل ہیں تو اس لیول کے مسائل بھی ہیں. آپ ابھی اگر آپ کرک کی بات کریں, 3200 km ریڈیس ہے اس ڈسٹرکٹ کا. آپ پشاور میں 50 کلومیٹر سے آدھے سے زیادہ پشاور کے روڈیں جو ہیں اب بنا دے, پشاور کور ہو گیا. ہمارے ایک روڈ کرک میں 50 کلومیٹر ہے. نو ڈاؤٹ. تو مسائل زیادہ ہیں تو وسائل بھی زیادہ چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس ملک کی ہیں, اس کو اگر آپ ایک ڈسٹرکٹ یا ایک ریجن تک وہ کریں تو میں اس کے فیور میں نہیں ہوں. کچھ باتیں جو ہیں شاید خٹک صاحب ان کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں, کچھ کے ساتھ نہیں کرتا. بہرحال کچھ باتیں نے بڑی بہترین کہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی نے وہ کیا ہے جس کی ضرورت تھی, لیکن اب مزید کرنے کے لیے ٹائم چاہیے, اور جو وعدے تھے, جو ایکسپیکٹیشنز تھی, اس پہ پراپر اترنے کے لیے وہ ٹائم پیریڈ ریکوائرڈ ہے. شاید خٹک صاحب آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گا میں, کیا میسج دینا چاہیں گے اپنے فالوورز کو, اور آئندہ کے لیے آپ اپنے حلقے کے لحاظ سے جو آپ لوگ کا بچہ ہوا ٹینیور ہے اس میں کیا ایسی چیزیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں, کیا آپ کے گولز ہیں؟ عبید, ایسا ہے کہ انسان کوشش کر سکتا ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی خدمت کریں. باقی رہی بات ایکسپیکٹیشنز کی, میرا اگین وہی جواب ہوگا کہ ایکسپیکٹیشن بہت اوور ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے, ہمارے اوپر بھی پریشر ہے, لیکن انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کی جو باڈی لینگویج ہے, جب بھی ہم کبھی کبھار ہم خود بھی مایوس ہو جاتے کہ ایسا نہ ہو یہ سسٹم, یہ نظام نہ بدلے, لیکن جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو ایک نیا جذبہ, ایک نیا ولولہ دیکھنے کو ملتا ہے, کیونکہ وہ بھی ایک فائٹر ہیں, وہ کرکٹر رہ چکے ہیں, ان کو پتہ ہے پریشر میں کیسے کھیلنا ہوتا ہے. تو پریشر ہم سب کے اوپر ہے, لیکن سکندر وہی ہوتا ہے جو جیت جائے. تو انشاءاللہ ہماری خواہش ہے کہ ہم سکندر ہوں گے, ہم جیتیں گے اپنے علاقے کی بہتری کے لیے. الحمدللہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مجھ سے پہلے نمائندے نے نہیں کیا اور میں کر رہا ہوں. تو اگلے 2-2.5 سالوں میں اگر عدالتوں اور ان چکروں میں مجھے نہ ڈالا گیا تو یہ آپ میری ویڈیو کلپ اپنے ساتھ رکھ لیں. انشاءاللہ تمام جتنے بھی ایم این ایز, ایم پی ایس کرک میں گزرے ہیں, انشاءاللہ ان کو آپ ایک طرف رکھیں اور مجھے دوسری طرف رکھیں, تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا ان چیزوں میں. ان کے کہنے کے مطابق کہ اگر یہ ٹینیور گزر جاتا ہے تو کمپیریزن میں اگر میرے ساتھ بقایا ایم این ایز یا ایم پی ایس کو رکھا جائے تو میرا جو ٹینیور ہوگا سب سے بہترین ہوگا. واقعی پی ٹی آئی اب اس لیول پہ آپ پہنچی ہیں کہ ایکسپیکٹیشن اور ساتھ ساتھ ٹائم کا بہت بڑا ایشو آ رہا ہے. لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک کام جو سال میں ہونا چاہیے وہ مہینوں میں ہو جائے, اور چونکہ وہ وعدے اس طریقے سے کیے گئے تھے
وہ خواب اس طریقے سے دکھائے گئے تھے. اب یا تو انہوں نے خواب غلط بتائے تھے یا پھر ہم لوگ غلط طریقے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اب دونوں چیزوں میں جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ آگے ہم لوگ بڑھ سکیں, آگے اس پہ کام ہو سکیں. آپ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ نے رائے کو ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.